فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 166 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 167 سے آیت نمبر 171 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے یعنی اس بات کے اوپر کہ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے انہوں نے جو یہ ایک بات کہی کہ جی یہ رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول تو ہمارے اندر ہیں اور رسول تو آتے ہی ہمارے اندر ہیں، کوئی بھی غیر بنی اسرائیلی رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے چنندہ اور پسندیدہ لوگ ہم ہیں۔ جب بھی کوئی نبی آئے گا، جو شریعت آئے گی، کتاب آئے گی، ہم میں آئے گی، لہذا ان کا دعوی نبوت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے تفصیلات، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اور ایک خاص بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ اگر تم یعنی اہل کتاب ہو اور تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم وارث کتاب بھی ہو، تو تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہارا عروج کا وقت تھا اور جس وقت میں تم نے اللہ کے دین کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ جو تم پر کتاب اتری تھی اسے اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر نافذ کرنا تھا، وہ جو شریعت تھی اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی تھی، اس وقت میں تم اس شریعت کے بتائے حلال و حرام میں ہیلے بہانے تراشتے تھے، ایسے حالات کے اندر کہ جب ابھی تمہیں بغیر کچھ کیے اللہ رب العزت کی طرف سے بود و باش ملی، تمہیں رہائش ملی، تمہیں آسائش ملی، تمہیں کاروباری ترقیاں ملنا شروع ہوئیں، تمہارے دشمن بغیر جنگ کے زیر ہونا شروع ہوئے، اور ایسے حالات کے اندر جب یعنی اس طرح کی نعمتیں آ جانے کے بعد تو تمہیں آگے بڑھ کر اس دین کو قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر بجائے سعادت مندی کے تم نے شقاوت اختیار کی اور
وہ واقعہ ہوا، ایک واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ دیا، یہ جس کو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ان بستی والوں کا ذکر پہلے کرو کہ جنہیں ہفتے کے دن شکار کا منع ہوا تھا، اور انہوں نے ہفتے کے دن شکار کے لیے ہیلے تراشے۔ ایک قوم ان میں ایسی تھی جو انہیں نصیحت کرتی تھی اور انہیں سمجھاتی تھی کہ ایسا مت کرو، اللہ کے عذاب تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ وہ یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو، تو کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے رب کے آگے عذر پیش کر سکتے ہوں گے کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی ان کو سمجھانے کی۔ ہم نے پڑھا تھا اس کو، یعنی کہ زبانی کلامی ہم نے اس کو پڑھا تھا، یہ آیتیں پڑھنے میں رہ گئی تھیں، تو جو بات انہیں سجھائی گئی تھی اللہ رب العزت نے فرمایا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، جنہوں نے انہیں برائیوں سے روکا تھا، نیکیوں کا حکم دیا تھا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذابوں کے ساتھ۔ فلما آتوا عما نہوا عنہ، انہوں نے سرکشی کی اس بات سے جس سے ہم نے روکا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان کے لیے حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، وہ ذلیل بندر بن گئے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں پر ایک ہمارے لیے اشارہ ہے، پچھلے درس میں بھی میں نے توجہ دلائی تھی، ایک دفعہ پھر آج اشارہ یہ توجہ دلا رہا ہوں۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں میں برائیاں عام ہو جائیں اور جو اسے جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اس سے ان کو روکتے نہ ہوں، تو پھر وہ انتظار کریں اللہ کے ان عذابوں کا جو ان نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ ہی ساتھ انہیں بھی لے ڈوبے گا۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم خیر امت ان میں سے ہیں، یعنی بہترین امت میں سے ہم ہیں۔ نہیں، یہ آپ کا گمان ہے کہ آپ بہترین امت میں سے ہیں۔ بہترین امت میں ہونے کی جو شرط اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رکھی ہے وہ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہارا سلیکشن کیا، تمہارا انتخاب کیا اس لیے کہ تم برائیوں سے روکو گے اور تم نیکی کا حکم دو گے اور تم اللہ پہ ایمان لے کر آؤ گے۔ اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہترین امت میں سے ہوں اور میں لوگوں کو برائیوں سے روکتا نہیں ہوں، نیکیوں کی ترغیب نہیں دلاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، میں جو بھی اس کے لیے باتیں تراشتا ہوں یہ طے شدہ بات ہے کہ پھر میں بہترین امت میں گنا جا رہا نہیں۔ میں تو ان میں سے ہوں، ارے یار بھائی اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، میں تو ان میں سے ہوں۔ میں اس حال کے اندر جب مروں گا تو میری کیفیت ان لوگوں میں ہوگی کہ جنہوں نے برائیوں سے روکا نہیں، نیکیوں کا حکم نہیں دیا، اللہ کے عذابوں نے ان کو پکڑ لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور پھر کیا چھوٹا اور کیا بڑا اور کیا نیک اور بد سب اس کا شکار ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات سمجھیں، اس امت کا عذاب ہے کیا؟ مطلب پتہ ہمیں ان آیات و احادیث پہ یقین نہیں آتا بعض مرتبہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ ذہن بنائے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پر بھی آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش ہوگی، ہم پر بھی آگ برسے گی، ہمارا بھی پانی سرخ ہو جائے گا۔ اور سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ ہم پر بھی وہ پچھلی قوموں جیسے عذاب جب آئیں تب ہم یقین کریں گے اس بات پہ کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے عذاب ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس ٹوپی ڈرامے میں نہیں رہنا چاہیے جو ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں نا، بس سرکار کی امت نے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ سب سے بڑا شیطانی وسوسہ ہے۔ سنیں، غور طلب بات، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت پر اجتماعی طور پر پتھروں کا عذاب نہیں بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری میری امت کے اوپر چنگاڑ کا عذاب مت بھیجنا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت میں تفرقے کا عذاب جو ہے نا نہیں بھیجنا،
کہ یہ باہم قتل و غارت کا شکار ہوں، اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ پتہ لگا اس امت کا عذاب کیا ہے؟ تفرقہ بازی، باہمی قتل و غارت، اس امت کا عذاب۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب سے ہم نے دین کے کام کو چھوڑا، یا چھوڑیں اس بات کو بھی، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو فرقہ واریت اور قوم پرستی کے قتل و غارت والے عذاب سے باہر پایا ہے؟ کیا اسی ملک میں لے لیجئے ختم ہو گیا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باقاعدہ عذاب کا شکار ہیں، اور اب پتہ نہیں ہم کون سے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم باقاعدہ عذاب کا شکار ہیں، اللہ ہمیں عذاب سے گزار رہا ہے۔ ہمارا دشمن ہم پر غالب ہے، ہم مغلوب ہیں۔ وہ قاہر ہے ہم پر، ہم مقہور ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ وہی کہ جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ تو ہم نے ڈال دیا دوسروں کے ذمہ۔ بھائی نصیحت کریں، آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، مولوی صاحب کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ وہ، ہمیں تو دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا تمہیں سیاست کے بارے میں پتہ ہے؟ اوہو، بات کروانے بٹھاؤ آپ خالی، صبح نہیں کروا دیں آپ کی تو کہنا ایسا بن جائیں گے جیسے ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں سے اٹھ کے آئے ہیں، ایسا بن جائیں گے گول میز کے اوپر، گول میز والی میٹنگ سمجھتے ہیں؟ اس پہ باسز بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں نا باسز؟ ایسا بن جائیں گے کہ اس میز پر ایک یہ بھی تھے، ملک کی معیشتی پالیسی، فورن پالیسی، داخلہ پالیسی، جنگی مہارتیں ایسے بتائیں گے آپ کو، کمال۔ اچھا بھائی یہ مہارت حاصل کہاں سے کیے؟ وہ جو رات کو خبرنامے، ایک تو خبرنامہ دیکھ لیا غلطی سے، اور اس کے بعد جو وہ 20-25 منٹ کے جو وہ تجزیاتی پروگرام آتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ سن لیے، اور اس کے بعد وہ ایسے چیمپئن بن گئے ہیں کہ اب وہ زمانے بھر کو سمجھا رہے ہیں۔ اب بھائی فروری میں عمران خان آئے گا، ہم بتا رہے ہیں، نہیں سمجھے گا کچھ بات؟ چلیں اچھا، یہ تو آپ کا گراؤنڈ تھا ہی نہیں، نہ آپ کا ڈپارٹمنٹ تھا، نہ ہی آپ کا گراؤنڈ، نہ ہی آپ کا ڈپارٹمنٹ۔ آپ اس کے الف سے بے نہیں جانتے، الف نہیں جانتے، بے بھی بہت دور ہے۔ جو جتنا بڑا چیمپئن ہے وہ اس مسئلے میں بیٹھے گا تو پتہ لگے گا کہ وہ الف سے بے بھی نہیں جانتا، لیکن کر رہے ہیں نا بات۔ یہ ہے وہ صلاحیت جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ پاکستانیوں کی خوبی ہے، کھائے بغیر رہ سکتے ہیں، بولے بغیر نہیں رہ سکتے، چپ نہیں رہیں گے۔ انہیں بولنے کے لیے، کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ انہی کے لیے ہندی کی مثال ہے، فالتو آدمی کیا کرے، ادھر کی تھوڑی ادھر کرے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ بس ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے، کچھ نہ کچھ کرواؤ ان سے، جب ہی ہمیں مصروف بھی رکھتی ہے پوری دنیا۔ جب ہمارے پاس کچھ بھی، مطلب جیسے دہشت گردی بھی ختم ہو گئی ہو، معیشتی معاملات بھی سدھر رہے ہو، ساری چیزیں جب ہونا نارمل ہونا، تو ہمیں کرکٹ میں لگا دیتے ہیں۔ سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں؟ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اسی طرح آپ دین پر بھی بات کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کو نصیحت بھی دے سکتے ہیں، اچھائی کی ترغیب دے سکتے ہیں، برائیوں سے روک سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، سائیں اگر آپ اس کو یوں کہہ دیں گے بھائی السلام علیکم کہیں، آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ یوں کہہ دیں گے بھائی السلام علیکم کہیں، اللہ آپ کو 10 نیکیاں دے گا، اور اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، اللہ آپ کو 30 نیکیاں دے گا۔ اتنا کہنے میں کچھ ہوگا آپ کے ساتھ؟ یار جب جیے مہاجر یا جیے سندھ کہنے سے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، تو اتنا کہنے سے آپ کے ساتھ کچھ ہونا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو غور طلب نکتہ ہے، ان کو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے عذاب کا شکار کیا، دو قوموں کو، ایک جنہوں نے مچھلی کا حرمت والے دن شکار کیا، اور دوسرا کہ جنہوں نے انہیں سمجھانا چھوڑ دیا، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔
دیکھو کیسے موقع کے اوپر یہ آیت آئی ہے درس میں تو بڑا حیران تھا. ابھی ہمارے سامنے حالات ہیں نا فلسطین والے, ابھی یہ مسئلہ ہمیں جلدی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور تیرے رب نے یہ خبر دے دی پہلے ہی کہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں دردناک عذاب دیتے رہیں گے. بھائی میرے, کیا کہا اللہ نے؟ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مقرر کرتا رہے گا, مسلط کرتا رہے گا اللہ, جو انہیں دردناک عذابوں سے گزاریں گے. کون؟ بنی اسرائیل, موجودہ یہود. حالانکہ یہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو بھائی درسوں میں آتے ہیں انہیں یاد ہوگا, میں نے یہ مسئلہ پہلے بتایا تھا, یہودی بنی اسرائیلی نہیں ہے. جو یہودی خود کو بنی اسرائیل کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے, مطلب علمی اعتبار سے بات کریں تو ان کا بنی اسرائیلی ہونا ثابت نہیں ہے. لیکن چلو انہوں نے اپنا انتساب کیا ہے بنی اسرائیل کی طرف, تو ہمیں بھی تسلیم. جب تسلیم تو ان کے لیے قانون اللہ کا کیا ہے کہ ہم نے قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتے رہنا ہے جو ان کو عذابوں سے, ان ربک لسریع العقاب, بے شک تیرا رب تو شدید پکڑ کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کیسی حالات کے اندر تھے یہ کہ فرعون نے, رامسس فرعون اس زمانے کا, اس نے ان کے سارے لڑنے کے لائق جو لوگ تھے سب کو قتل کروا دیا, اور بچوں کو گھروں پہ جا جا کے سپاہی دروازہ بجاتے اندر گھستے, بچے نکال کے باہر لا کے ذبح کر کے ڈال کے چلے آتے. لڑکے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صرف بوڑھے اور لڑکیاں چھوڑتے ہیں, بوڑھے اور لڑکیاں چھوڑتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, ایک ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو بنی اسرائیلی عورتوں کی عصمت دری نہیں کرتا تھا. پتا آپ کو؟ جیسے ایک گروہ تو ان میں ایسا بھی تھا, مطلب اب ظاہر ہے وہ کوئی مطلب مومن مسلم قسم کے لوگ تو تھے نہیں, تو انسان پرست لوگ تھے, فرعون کی پرستش کرتے تھے, اس کا آگے رکوع سجدہ کرتے تھے, ظالم قسم کے لوگ تھے. انسانی اقدار ان میں تھے ہی نہیں. انسانی اقدار دیندار لوگوں میں ہوتے ہیں, بے دین لوگوں میں انسانی اقدار نہیں ہوتے. وہ تو صرف کچھ تہذیبات ہوتی ہیں جو ان کے یہاں چلی آ رہی ہوتی ہیں. ایک گروہ بنی اسرائیلی عورتوں کی عصمت دری نہیں کرتا تھا, ان کی عزت نہیں لوٹتا تھا. وجہ کیا ہوتی تھی اس کی؟ وہ کہتے تھے یہ پلید ہیں, نجس ہیں, ناپاک ہیں, ہم ان کے قریب جائیں گے ہم ناپاک ہو جائیں گے. یار اندازہ کریں کہ وہ کس درجے کی بے عزتی سے انہیں گزار رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ فوجی ہے, فاتح ہے, قابض ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. مرد تو سارے مار دیے, عورتوں کے ساتھ جو چاہے کریں, قیدی عورتیں وہ. لیکن ان عورتوں کا ہاتھ بھی نہیں رکھ, کیوں؟ پلید ہیں, ناپاک ہیں, نجس. ان بوڑھوں پہ, ان عورتوں پہ, ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ان کے سامنے ان کے بڑے مار دیے گئے سارے, ان کے بچے ذبح ہو گئے. کون ہے؟ بنی اسرائیلی. کون؟ جو موجودہ یہودی ہیں. کون؟ جو یہی سب ہمیں کر کے دکھاتے ہیں. کہاں؟ جہاں ان کا زور ہوتا ہے. موجودہ مثال فلسطین ہے, ایسے ہے نا. اچھا جی, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, جیسے ہم پچھلے سورہ اعراف میں پیچھے پڑھتے ہیں نا, پوری تفصیل پڑھ کے تو آئے پچھلے دنوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی, اس نے قبول نہیں کری. اللہ ان کو دعوت دی, انہوں نے قبول کی. ان کو اپنے ساتھ ہجرت, یعنی پہلے لڑنے کے لیے کہا, انہوں نے کہا ہم تو 150 سالوں سے غلام ہیں, ہم کہاں لڑتے. اچھا تم سے. پھر وہ دن آ گیا کہ ہجرت کا حکم ہے, ہجرت کا حکم ہے. وہ نیل پہ پہنچے, نیل میں راستہ بن گیا, وہ سے پار ہو گئے. یہ ساری فوج غرق ہو گئی. بغیر لڑے اللہ رب العزت نے ان کے دشمن سے ان کو نجات دے دی. اب اس کے بعد ان کے لیے حکم ہو گیا کہ آپ نے شام کی طرف سفر کرنا ہے. اور کہاں جانا ہے؟ فلسطین, جو موجودہ آج فلسطین ہے. بھائی اسرائیل تو کوئی ملک ہی نہیں ہے نا, کبھی تھا ہی نہیں. اسرائیل کو ملک ہے نہیں اور کبھی تھا نہیں. موجودہ کبھی ہوگا تو ہوگا, فی الحال نہیں. یہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟
یہ تو ایک زبردستی کی ایک ریاست بنانے کی کوشش ہے جو ریاست ہے نہیں. نقشے پر بھی دیکھو گے تو وہ کسی طرح آپ کو ریاست سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ ریاست ہے کس طرح, آدھی ادھر آدھی ادھر. ایک بات بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان کو فلسطین کی طرف جانے کا حکم ہوا, اور وہ جگہ جہاں آج مسجد اقصی ہے اور وہ حدود جو شروع ہوتی ہیں, ان کو حکم ہوا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور حطہ کہتے ہوئے جانا ہے. پڑھا تھا ہم نے, اچھا جی نہیں کہا, اللہ نے روک دیا اور انہیں اس مقدس سرزمین پہ داخلہ 40 سال کے لیے ممنوع کر دیا. پڑھے رہو یہیں جہاں ہو, پڑھے وادی تیہ میں پڑھے, پڑھے بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اے موسیٰ تیرے رب سے بول بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, تیرے رب سے بول دھوپ میں پڑے ہیں. پڑھا تھا ہم نے پچھلے دنوں, بادل نے آ کے ان پہ سایہ کر دیا, بادل نے آ کے ان پر سایہ کر دیا, جنت سے ان کے لیے من و سلوہ اتر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس چٹان پہ مارو چھڑی, انہوں نے چھڑی ماری, وہاں سے آبشاریں پھوٹ پڑی. اور قبیلہ لوگوں کے تاکہ ان میں کوئی جھگڑا پھڈا فساد ہو ہی نہیں. پھڈے فساد والی قوم ہے, مفسد قوم ہے, فساد والی قوم ہے. اللہ نے پہلے ان کے درمیان میں پچھلے دنوں پڑھا بھائی وہ نہریں تقسیم ہو گئی, تالاب جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, وہ تقسیم ہو گئی, کھاؤ پیو سمجھ. اب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا, وہاں ان کو کتاب دے دی گئی توریت. موسیٰ علیہ السلام لے کے پہنچتے ہیں, جب ہم ابھی آج بھی پڑھیں گے ہم, موسیٰ علیہ السلام لے کے پہنچتے ہیں, بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر عمل کرنے کا تمہیں حکم دیا. اللہ نے ہاں تمہیں دیا ہے, ہاں وہ ہمارے سامنے تھوڑی اتری کتاب, ہمیں تو پتہ بھی نہیں اللہ نے ہی دیا حکم, ہم خود دیکھیں گے پھر تسلیم کریں گے. ایسے ہی پچھلے دنوں میں نے یہ بھی سب پڑھا. یہاں تک کہ اس کو مختصر کر لیتے ہیں بات کو, وہ موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے انہوں نے سمینا و اطعنا کی کیفیت کبھی اختیار نہیں کی, بلکہ ہمیشہ سمینا و عصینا کی کیفیت میں رہے. کبھی نہیں کہا کہ ہم نے, آپ نے کہا کہہ دیا حضرت بات ختم ہو گئی اب یہی ہوگا, بلکہ ہمیشہ یہ کہا اچھا کیوں, کیسے, کب, کیا, کون. ان کے سوالیہ نشاناتی یہ سوالات ہی ختم نہیں ہوتے. حالانکہ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لوگوں تم سے پہلے کثرت سوال کے نتیجے میں قومیں برباد ہو گئیں. کثرت سوال دو طرح کے ہوتے ہیں, پہلا سیکھنے کے لیے, دوسرا راستے تلاشنے کے لیے, ہیلے نکالنے کے لیے. جو سیکھنے کے لیے اس کو تو اللہ خود حکم دیتا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن جو ہیلے نکالنے والے سوالات ہیں وہ اس کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے, ذلیل بندروں اور سوروں میں انسان تبدیل کر دیا جاتا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بار موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, یوشع بن نون خلیفہ بن گئے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, وہ بھی ایک بڑا ہی فسادی دن تھے وہ بھی. یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا, یوشع بن نون بھی نہ رہے, اور بنی اسرائیل نے خلافت کو ترک کر دیا, اللہ کی حاکمیت کو, اور یونانی پارلیمانی نظام کو تسلیم کر لیا. سمجھے کچھ بات؟ ہمارے یہاں بھی ہے نا پارلیمانی نظام, ایسے انہوں نے بھی یونانی پارلیمانی نظام کو تسلیم کر لیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے تو یہ ہے نا کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی, اللہ کا رسول کرے گا. رسول تو ابھی فی الحال موجود نہیں, اب اللہ کی کتاب کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب من چاہے فیصلے نہیں کرے گی. اللہ کی کتاب وہ فیصلہ کرے گی کہ جو اللہ فاطر السماوات والارض, انسانوں کی فطرتوں کا خالق, وہ جو انسانوں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے, اور وہ جو انسانوں کی بہتری کو جانتا ہے, اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے مطابق چلنا پڑے گا. چاہے پہلی دفعہ دیکھنے میں یا پہلی دفعہ عمل کرنے میں یا سامنے آنے میں بظاہر وہ کتنے عجیب یا بظاہر وہ کتنا ہی برا لگ رہا ہو, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن
اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ کوئی خوابی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہود نے اس کو کر کے نہیں دکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو کر کے دکھایا، نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 3/4 دنیا پہ حکومت کر کے گئے۔ ایسا ہے نا بھائی؟ عرب کے چرواہوں نے روم فارس ایران فتح کیا تھا، عرب کے چرواہوں نے پوری دنیا کے پیسے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، عرب کے چرواہوں نے پوری دنیا کی بندرگاہوں پہ اپنے جھنڈے لگا لیے تھے، اور عرب کے چرواہوں کی زبان پوری دنیا کی بین الاقوامی زبان، اور ان کا سکہ پوری دنیا کا سکہ ہوتا تھا، جیسے آج ہماری زبان انگریزی اور پوری دنیا کا سکہ ڈالر، پھر بھی ہم وائٹ کالر۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا جی، اب آپ دیکھیں بھائی، اب ان میں ظاہر ہے جب پارلیمانی نظام آیا تو پارلیمانی نظام کا سب سے بڑا فساد پتہ ہے کیا ہے؟ اس جمہوری ڈھکوسلے کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اس میں ایک ہوتا ہے حزب اقتدار، ایک ہوتا ہے حزب اختلاف، اور یہ اس کا حسن ہے۔ اگر حزب اقتدار اور حزب اختلاف نہ ہو تو یہ پارلیمانی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اور ذرا بتاؤ، کیا حزب اختلاف ان میں ہو سکتا ہے کہ جن میں یہ آیت اتری ہوئی ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی تھامو اور تفرقہ نہیں کرو۔ حزب اختلاف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں تو اختلاف کرنے والے کے لیے ایک ہی تصور ہے کہ جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو، اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اختلاف کا۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے، اسلام کا نمائندہ آپ کا حکمران وہ آپ کو بیان کر رہا، آپ اس کو تسلیم کر لو، پھر توأن و کرہن آپ نے ماننا، پیار سے زبردستی سے تسلیم کرنا۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر وہ میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق نہ چلائے تو؟ فرمایا جب بھی اس کی اطاعت تم پہ لازم ہے۔ چلو یہ بھی ختم، یعنی اختلاف نہیں کرنا جب تک وہ تمہیں کفر بواہ پر، یعنی کھلم کھلا کفر کے اوپر مجبور نہ کرے، اس وقت تک تمہیں اپنے حکمران سے کسی قسم کا کوئی اختلاف۔ لو جی، دی اینڈ ہو گیا، اختلاف کی تو کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ جب اس پارلیمانی نظام ان کے یہاں اس میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہوا، اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا مطلب ہے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ہاں رسول تھے، ہاں خلافت ان کا حق ہونی چاہیے، تو یوشع بن نون نے کیسے لے لی؟ آئی سمجھ۔ سب سے پہلا اختلاف بنی اسرائیل میں یہی خلافت کے مسئلے پہ آیا تھا کہ یہ نہیں یہ ہوگا، یہ وہ سگا بھائی ہونا چاہیے نا، یہ کیوں ہے؟ جیسے آج ہمارے یہاں کالے والے کہتے ہیں نا، علی چچا زاد بھائی تھے نا، ان کا حق تھا نا، ابو بکر عمر عثمان نے کیوں لے لی؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ موضوع نہیں ہے، ورنہ ہے بڑا دلچسپ موضوع کہ کون کون سی باتوں میں کہاں کہاں کس کس طرح مماثلت پائی جاتی ہے، حیران کر دینے والی مماثلت، موضوع نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اختلاف ہوا بھائی، پہلے تو ہو گیا یہ اس طرح سیاسی اختلاف، اب وہ سیاسی اختلاف آہستہ آہستہ ظاہر ہے، اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ دلائل ہیں تو نہیں، تراشی جائیں گے، اور جب دلائل تراشے جائیں گے تو پہلے کیا ہوگا؟ ترجمے بدلے جائیں گے، پھر ترجمے بدلنے کے بعد آیتوں سے پکڑ ہونا شروع ہوگی، تو پھر مفہوم بدلے جائیں گے، مفہوم سے پکڑ ہونا شروع ہوگی، تو انہوں نے ڈائریکٹ عبارتیں بدلنا شروع کری، یوں توریت میں رد و بدل شروع ہوا۔ دیکھو جرت، دیکھو آپ، پہلے وہ جرت کی اللہ کے نظام کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا، نعوذ باللہ، دوسری جرت کی اس پہ کہ اللہ کی کتاب میں رد و بدل شروع کر دیا، اور جب یہ ہوا تو اب منحوسیت کی پہلی کڑی ان کے ساتھ جڑی، اور وہ یہ کہ ان کے درمیان اختلاف بڑھتے بڑھتے خانہ جنگی میں بدل گیا ہو۔ کیا ہو بھائی؟ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں بنی اسرائیل، 12 قبیلے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ اس زمانے میں بابل، قدیم عراق، اس پر ایک حاکم آیا، عرب اسے بخت نصر کہتے ہیں، اور توریت میں اس کا نام آیا بنو قد نظر، توریت میں اس کا نام یہ ہے، عرب اس کو بخت نصر کہتے تھے، ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی یہی نام ہے تو ہم تو یہی لیتے ہیں۔ بہرحال وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ بابل کا جو قدیم مذہب ہے بت پرستی تھا، بخت نصر اور اس کی پوری قوم بت پرست ہے،
لیکن تھا بڑا، جس کو کہتے ہیں ظالم جابر قسم کا آدمی تھا، بڑا خطرناک آدمی تھا. بابل میں سریر تخت پر آ کر پہلی فرصت میں نینوا پہ حملہ کیا اور وہ بھی فتح کر لیا. اب ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی شہنشاہت اس کی بننا شروع ہوئی، اس کی نظریں شام پر بھی پڑنا شروع ہوئی. اب جب شام پر نظریں پڑنا شروع ہوئی تو شام کے ان کے کنٹرول میں تھا، بنی اسرائیل کے. وہ اپنی 1,00,000 کی فوج لے کے نکلا اور جا کر ان کا گھیراؤ کر لیا. گھیراؤ کرنے کے بعد ان پہ حملہ کیا. 14 دن یہ لڑے آپس میں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ تاریخ میں یہ تک بات لکھی ہوئی ہے، وہ اپنے جہاں اس کا خیمہ لگا دیا گیا تھا نا، بادشاہ کا، بخت نصر کا، جہاں پر خیمہ لگا دیا تھا وہ اپنے خیمے سے باہر بھی نہیں نکلا، وہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا اس نے. جاؤ حملہ کرو. باقاعدہ بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر گھٹنوں تک خون تھا، اور انسانی لاشیں ہیں نا وہ خون میں تیر رہی تھیں. وہ چاروں طرف دیواریں ڈھا دی تھی ساری، مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی دیواریں ڈھا دی ساری. اور ایک ہی آرڈر تھا اس کا کہ جو لڑنے کے لائق ہے سب کو قتل کرو، بس کسی کو چھوڑنا نہیں. عورتیں بوڑھے بچے مجھے زندہ چاہیے، یہ مجھے زندہ چاہیے. بھئی یہی ہوا، عورتیں بوڑھے بچے بھئی چھوڑ دیے گئے. اب اس کے بعد شام سے بابل وہ 2,00,000 کی عوام کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، قیدی بنا کے. کس طرح؟ پرانے زمانوں میں وہ ایسے لکڑی کے تختے ہوتے تھے، ایسے 2، ان کے بیچ میں سوراخ ہوتا تھا، تو وہ ایسے جوڑ دیا جاتا تھا ہاتھوں اور زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بعض مرتبہ یہ گردن بھی اس کے اندر ہوتی تھی، بعض مرتبہ یہ گردن سے پیچھے ہوتا تھا یا گردن سے آگے ہوتا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے ایسے. اس حالت میں ایک لائن بنوائی گئی، ایسے ایک لائن بنوا دی، اور 2,00,000 قیدی، عوام، عورتیں، بوڑھے، بچے، وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں پیادہ پیدل بابل. ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، پیدل. رستے میں جو مر جاتا وہیں پہ اس کو، یعنی کہ جو گر گیا بھوکا پیاسا ہے، وہ اس کو پھر اٹھاتے چلاتے. چلو بھوک لگ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے چلو. گر گیا پھر اٹھایا، پھر چلا رہے ہیں. پیاس لگ رہی ہے، کوئی پانی نہیں، چلو. یہاں تک کہ وہ مر گیا، وہیں اس کے وہ تختہ کھولا، اس کی لاش کو وہیں پھینکا. چلو. ماں رو رہی ہے میرا بچہ، ہاں ہاں ختم، اب کیا کرے گی اپنے بچے، چلو. بچہ رو رہا ہے میری ماں، ارے مر گئی، ختم، اب کیا کرے گا، چلتے رہو. وہ آدھی عوام بھی نہیں پہنچی ہے بابل، آدھی عوام بھی نہیں پہنچی، آدھے لوگ رستے میں ہلاک، ختم. تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اتنا بڑا ظلم کبھی بھی ہوا نہیں، اتنا بڑا ظلم. مطلب آپ اندازہ کریں کہ یعنی تھوڑا سا آدمی کو تھوڑی سی حیا آتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، قیدی ہے میرے، میں نے کھانے پینے کو تو دوں، نہیں، چلاؤ انہیں. ایک ہی سوچ تھی ذہن کے اندر، وہ یہ دیکھو، وہی قدرتی، وہی ایک ہی سوچ ہے ذہن میں، انسان نہیں ہے یہ، انسان ہی نہیں ہے. کیا ہے سوچ ذہن میں؟ انسان ہی نہیں ہے. بہرحال سارا شام یعنی کہ اس کے زیر سایہ آ چکا تھا، اور اب وہ حکومت کر رہا تھا. توریت بتاتی ہے 70 سال تک وہ ان پہ ظلم کرتا رہا ہے. کتنا عرصہ؟ اہمیت رکھتا ہے 70 سال. 70 سال تک اسی طرح کے مظالم سے بخت نصر انہیں گزارتا رہا ہے، یہاں تک کہ ایران کے اندر ایک بہادر جنگجو پیدا ہوا. وہ ایران، فارس والا ایران، یہ والا نہیں، ابھی کچھ نکل جائے گا منہ سے. وہ اس والے ایران کے اندر ایک بہادر جنگجو پیدا ہوا. میں نے سورہ کہف میں بہت تفصیل سے بتایا تھا، پورا سارے نشے و فراز، ذوالقرنین. صحیح؟
سائرس یعنی اس کا وہ عبرانی نام ہے، عرب اسے ذوالقرنین بولتے تھے. وہ یہود نے آ کے سوال پوچھے تھے نا 3، اس میں دوسرا سوال تھا ہی ہے ذوالقرنین کون تھا، اور اس کی شخصیت کو وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہوگا، اس کی حقیقی شخصیت. کیونکہ آج تک دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ذوالقرنین سکندر اعظم ہے. میں نے سورہ کہف میں بہت تفصیل سے بتایا تھا، جو اس حوالے سے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی بتائے تھے. سائرس نے باقاعدہ بابل پہ حملہ کیا، بخت نصر کو ہلاک کیا، اس کی پوری فوج کو مارا، اور ان سب کو جو ہے اس کے مظالم سے نجات دلوائی. اپنے پلے سے اس نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، پورے یعنی کہ جتنا بیت المقدس کا حصہ ہے، یہ جتنا بھی حرم والا حصہ ہے، اس کی اپنے پلے سے اپنے پیسوں سے اس نے تعمیر کروائی. اور باقاعدہ دوبارہ سے ان کی کھوئی ہوئی شان و شوکت انہیں واپس ملی. ہو گیا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب تو کم سے کم اللہ کے آگے اپنی ضلالتوں کے اوپر جنہیں توبہ کرتے اور اس کے بعد اس نیک مقصد کے لیے کھڑے ہوتے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی. اور کیا فضیلت تھی تمہاری؟ کہ تم پر اللہ کی کتاب اتری ہے، تم نے اس کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے، تم اللہ کے نمائندے ہو. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ نے ان کو نمائندگی کے لیے چنا. صحیح. اچھا جی، اب دوبارہ سے دور شروع ہوتا ہے نیا، پھر انہیں ترقیاں ملنا شروع ہوتی ہیں، اور دوبارہ سے وہی اپنے پیش روؤں کی غلطی وہ دہراتے ہیں، پھر انہی ضلالتوں میں دوبارہ چلے آتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اب کی جو ضلالتیں ہیں نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے بھی اس جگہ ذکر کیا ہے، جس کو اگر وقت ملا تو ہم آج ہی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے درس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ سود کو حلال کرتے ہیں، آپ رشوت کو حلال کرتے ہیں، آپ سور کی چربی کو جائز کر دیتے ہیں، آپ ہفتے کے دن کے شکار کو حلال کر دیتے ہیں، آپ 2 بہنیں نکاح میں رکھنے کو حرام کر دیتے ہیں جبکہ آپ کی شریعت میں وہ حلال تھا، جبکہ آپ کی شریعت میں وہ حلال تھا. اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام کرتے ہیں اور حرام کردہ چیزوں کو آپ حلال کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، آپ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں، آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے مسئلے نکال کر دے رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم بتاؤں، یقتلون النبیین بغیر الحق، ایک دن کے اندر 200 سے اوپر انبیاء کا قتل ایک علاقے میں. آپ اندازہ کریں. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یعنی کہ ایک پورے خطہ زمین کے اوپر، یعنی کہ جہاں جہاں بنی اسرائیلی شان و شوکت تھی، 2000 نبیوں کا قتل. جو ہمارے فریسی، جو ہمارے فقہا کے فتوے کے خلاف گیا، وہ رسول ہی نہیں ہے، وہ کذاب ہے، قتل. جبکہ کذاب و دجال یہ لوگ تھے، یہ سود کو حلال کرنے والے، یہ شراب کو حلال کرنے والے، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنے والے، ظلم کے فتوے دینے والے، یہ قوم پرستی کرنے والے. اور سنو، اب کیا ہوا، ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا اچھا وہ نہیں کر رہے جو کرنے کا کام تھا. اصل بھائی وہ کرتے بھی کیسے، ایک بات تو ہے نا کہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے ہیں، اس کے مطابق جو نا فیصلے کرتے ہیں نہیں. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، رد و بدل تو کر چکے تھے، بہت حد تک تو بیڑا غرق کروا لیا تھا اپنا. چلیں، عزیر علیہ السلام اسی کی تجدید کے لیے آئے تھے، لیکن آئے کب تھے وہ اس واقعے کے بعد جو ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن بہر ان میں 3 گروہ تھے. پہلا گروہ وہ تھا جو حقیقت میں اللہ کی کتاب کا عالم اور اس پہ عامل، یعنی اصلی توریت کو جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ان تینوں گروہوں کے نام بھی بتائیں. اس کا نام کیا تھا، اس کا نام میں بھول گیا ابھی، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر. باقاعدہ ایک گروہ یہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس کا دین و مذہب دربار سے چلتا تھا، محل سے. بادشاہ کی پسند کے فتوے، حکومت وقت کی پسند کے فتوے اور ان کے پسند کے دین کے اوپر وہ چلتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ تیسرا گروہ پیدا ہوا.
جو منحرف تھا دین سے. تیسرا گروہ باقاعدہ دین سے منحرف تھا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں میں باہمی خانہ جنگی ہو گئی. مزے کی بات یہ ہے, ان دنوں میں روم میں ایک حصہ یہودی ہو چکا تھا. روم سپر پاور تھا. روم بالکل ایسا تھا اس وقت میں جو تھا امریکہ, اس کا ایک حصہ نے یہودی ہو چکے تھے. اس لیے یہودیت کی بعض باتیں ان تک پہنچ چکی تھی, اور ان میں سے بہت حد تک لوگ اس کے قائل بھی ہو گئے تھے. ظاہر ہے بت پرستی سے تو بہتر ہے نا یہودیت, کہ ان میں بت پرستی نہیں. بھائی بت پرستی سے تو بہتر ہے نا یہودیت. وہ الگ بات ہے کہ اپنی جگہ وہ ایک ضلالت ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ہیروڈوٹس وہاں کا بادشاہ تھا, اور اس کا ایک کمانڈر تھا ٹائٹس. ٹائٹس کو انہوں نے بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کے درمیان صلح کا معاملہ کرو, کیونکہ یہ عملداری میں آ گئے تھے روم کی. ان کے اندر جا کر جو نا وہ صلح کا کوئی معاملہ کرو. وہ گیا اور انہی کے اپنے ایک ترجمان کو ان کی طرف بھیجا, جاؤ جا کر جو نا ان کو صلح کی دعوت دو. وہ کہا کہ قتل و غارت میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپس میں بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کرو. وہ جب پہنچا نا اس کا نمائندہ, سب سے پہلے انہوں نے اس کو قتل کیا. تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانا ہے؟ صحیح. اب جب ٹائٹس کو پتہ لگا کہ بھائی اس کے تو نمائندے, اس کے سفیر کو تو قتل کر دیا. اچھا, پوری دنیا میں یہ تو جنگی اصول ہے, سفیر کو مار دینے کا مطلب کیا ہے؟ جنگ. کیا آپ باقاعدہ جنگ کرنا چاہتے ہو, لڑنا چاہتے ہو آپ؟ مار دیا. ٹائٹس نے فوج کو حکم دیا پورے علاقے کو گھیرو, اور کسی کو باہر نکلنے نہیں دینا. پورے یعنی کہ پورے کا پورے فلسطین کو گھیر کے یہ لوگ بیٹھ گئے. اور یہ میں پھر بتا رہا ہوں, اسرائیل تو کوئی چیز ہی نہیں تھا نا اس وقت میں. یہ سارا فلسطین تھا, سارا شام تھا, شام کا علاقہ تھا. یہ سارے علاقے کو گھیر کے بیٹھ گئے. لاکھوں کی تعداد میں آبادی, جو باہر آئے گا لڑے گا, لڑے بغیر نہیں جا سکتا. اور جو اندر رہے گا کھاؤ پیو جب تک تمہارے پاس راشن ہے. آخرکار کیا ہوگا؟ یا تو لڑو گے ہم سے, اور یا پھر گرفتاریاں دو گے. سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ بھائی یہی ہوا. ایک فریق لڑا, سب کو قتل کر دیا. اسے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا, سب کو ہلاک کر دیا. گرفتار بھی نہیں کیا کسی کو, سب مار دو ان کو, سب سارے مفسد ہیں. پھر دوسرا گروہ وہ آیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی عملداری کو قبول کرتے ہیں, آپ ہمیں یہاں چھوڑ دو, آپ جاؤ. بولے نہیں, اب میں جاؤں گا تھوڑی واپس, اب تو یہ پورا خطہ زمین میں اپنا قابو میں کر کے جاؤں گا. اور آپ یقین کریں اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں, اونٹوں, جو ان کے پاس وزنی چیز کھینچنے والا جانور تھا نا, اس سب کو لگا, ساری دیواریں ڈھا دیں, توریت کے سارے نسخے چلا دیے, جتنی لائبریری جو کچھ بھی تھا سب کو آگ لگائی, سب ختم کرا. اس سے لوگ پوچھتے کہ بھائی یہ کیوں جلا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہتے اسی کی وجہ سے تو ہوا یہ سب فساد. یہ ان کا یہ دین و مذہب تو تھا ان کا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہوا. یہ اب بھائی سمجھے بات کیوں نہیں؟ اب یہ اس کے اپنے نقطہ نظر تھا, لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. آپ اپنے دین کو ایسے پیش کر نہیں پائے. ظلم کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ اس ظلم کی تعلیم آپ کو کون دیتا ہے. فساد کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ اس فساد کی تعلیم آپ کو کون دیتا ہے؟ آپ کا دین. کہ ایک سمجھنے والا آدمی بھی اگر اس کو سمجھ سکتا ہوتا ہے تو بجائے سمجھنے کے آج کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تم سب کو قتل کر کے اور اس سب کو ملیا میٹ کر کے جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں. اور جیسے بخت نصر نے ان کو ہلاک کیا تھا نا کہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا, ایسے اس نے کیا کہ سب کو مارو, جو بھاگ جائے, اس کا پیچھا نہیں کریں گے, جو بھاگ گیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سارے وہاں سے بھاگے, اور پتہ ہے کدھر آئے؟ یہ میں نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے بتایا تھا, اس سے آگے کا سارا. یہ سارے بھاگے اور بھاگ کے یثرب آئے. یہ وہاں سے بھاگے تو کدھر آئے؟ یثرب. یثرب قدیم نام مدینۃ الرسول, جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں. اور وہ بھی ایسے نہیں کہ شہر میں ان کو انٹری ملی. مزے کی بات دیکھیں آپ, انہیں گھسنے نہیں دیا تھا شہر میں.
یہ باہر پڑے رہے اور کتنا عرصہ باہر پڑے رہے, یہ 50-60 سال نواحی علاقوں کے اندر پڑے رہے, مضافاتی علاقوں میں پڑے رہے, شہروں میں داخلہ نہیں تھا ان کا, منع کیا جاتا تھا. آؤ زیادہ میں زیادہ مزدوری کر لو, کچھ بیچنے کا ہے آؤ بازار میں ہمارے بیچ لو, نہ یہاں رہو نہ کھاؤ نہ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی وہ سارے بت پرست تھے, یہ بت پرستی کے خلاف بولتے تھے. ان کی نظر میں سب کون تھے؟ بے وہابی ہیں. آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں ہے نہیں؟ بہرحال یہ سارے مارے ہیں اور پھر وہ تفصیل پھر علیحدہ ہے. اب آپ سمجھیں ذرا بات. ٹائٹس نے اسی طریقے سے سب کچھ نیست و نابود کر دیا, سب تباہ, دوبارہ سے ان کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا, وہ جو زمانے میں ایک عروج پر آتے وہ سب کے سب ختم ہو گئے. پھر آتا ہے تیسرا دور جسے ہم بالکل مختصر کر کے جان بوجھ کے پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ بھائیوں کو بھی ایک پڑھنے سیکھنے کی ایک جستجو رہے کہ خود بھی دیکھیں کتابوں میں. اس کے بعد ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے مسلمانوں سے. ہوا اور مزے کی بات دیکھیں کہ مسلمانوں سے جب سامنا ہوا تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینے میں صلح کی تھی, میثاق ہوا تھا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں, عہد. میثاق سے مراد عہد کہ ہم ایک فریق ہیں توحید کی وجہ سے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس ایک کلمے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک فریق ہیں, ایک فریق, اور ہمارا دشمن دوسرا فریق ہے. مشرک جو ہے نا وہ دوسرا فریق ہے, لہذا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہم اس سرزمین پر باہر سے مشرکین کا جو حملہ ہوگا مل کر لڑیں گے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ کون ہو تم؟ بالش تمہیں گنیں گے تو 22 سے 22.5 بالش پہ تمہاری قبیلے ختم ہو جائیں گے. اور سنو, مگر کیا ہے کہ فطرت کو آپ بدل سکتے, آپ خصلت کو بھی بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, فطرت کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ مسئلہ ایک دیگر ہوتا ہے. بچپن سے جب والدین سکھائیں مکاری, عیاری, چلاکی, اور سکھائیں یہی بات کہ انسانی تم ہو, باقی تو سب تمہاری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں, کہ اگر تمہاری غلامی خوشی سے تسلیم کر لیں تو ٹھیک, نہیں تو مار دو, کچرا ہے, کوڑا ہے. آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے ابھی نیو یارک کے اوپر جو انہوں نے اسرائیل سے یکجہتی کے لیے جو باہر رہنے والے یہودیوں نے جو پروٹیسٹ کیا تھا, پتہ نہیں وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے, کسی نے نہیں دیکھی ہے. اس کے اندر وہ باقاعدہ وہ 4 یہودی جو نا, وہ ایک مخصوص قسم کا ان کا رقص ہوتا ہے, وہ کر رہے ہیں, اور کرتے ہوئے منہ سے وہ جملے بول رہے ہیں جن کے معنی یہ بنتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہودیوں کے علاوہ کسی کو بھی حاکمیت کی اجازت اللہ نے دی ہی نہیں ہے, تو ہم سے ہماری حاکمیت کون چھیننے آ گیا؟ کون ہم سے ہماری حاکمیت چھینے گا؟ جو چھینے گا اللہ کے عذابوں کا شکار ہو کے ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا. چلے بحث ابھی اس سے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں. بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں, مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں, یہاں تک کہ خود ان کے قبیلے کے ایک سردار یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے سارے لڑنے کے قابل جو مرد ہیں وہ قتل کر دو, اور عورتیں ان کو لونڈیاں بنا لو, یعنی کہ وہی جنگی قیدی. ٹھیک, ان کے اپنے قبیلے کے ایک سردار, میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں ان کا, تو پھر وہ تاثر کچھ اور چلا جائے گا. وہی فیصلے پہ عمل درآمد کیا گیا کیونکہ ان کے قبیلے کے ایک سردار نے یہ فیصلہ کیا. اور مزے کی بات تو دیکھیں کہ جب وہ سردار آئے تھے نا, تو آئے بھی زخمی حالت میں تھے, تو سارے یہودی جتنے بھی تھے نا وہ ان کے ادب میں کھڑے ہوئے تھے. سردار ہے نا, سارے ان کے ادب میں کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب یہ فیصلہ ہوا نا سارے یہودی, یہ کیا ہوا, سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں. بہرحال بھائی وہ وہاں سے بھی نقل مکانی پہ مجبور ہوئے اور یثرب سے پہنچے خیبر. اب خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا. وجہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پہلے وہ یہ تھا کہ پہلے, اچھا ابھی بھی لڑنے کے لائق نہیں. آپ نے کبھی سنا دنیا میں یہودی جنگ لڑنے آگے گئے ہوں, آگے حملہ کرنے گئے ہوں, جنگ کرنے گئے ہوں, سنا کبھی؟ یہ پرسوں بھی جو وہ گراؤنڈ پہ اترے
پرسوں والے خبر کا شاید آپ لوگوں کو پتہ لگا ہوگا کہ پرسوں انہوں نے اپنے ٹروپس اتارے ہیں گراؤنڈ پہ اور ان کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. وہ کیسے کیا تفصیل ابھی وہ نہیں ہے, صرف بتانے جا رہا ہوں گراؤنڈ پہ پہلی مرتبہ اتنے عرصے بعد پہلی مرتبہ اتارے, پہلی مرتبہ بڑا غرق ہو گیا. حالانکہ دنیا کی بڑی ماہر فوج بنی وہ اپنی ذات کے اندر. وہ خیر وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تفصیلات تو بہت ساری ہیں. بہرحال جی اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک ابھی وہ ان کے ناجائز بیٹے آ گئے ان کی مدد کے لیے. امریکہ لوگ سمجھتے ہیں وہ اسرائیل کا باپ ہے, نہیں, امریکہ اسرائیل کا ناجائز بیٹا ہے. کیسے وہ بھی ابھی تفصیل نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ایک تاریخ ہے. ایسا کہ آدمی یقین کرنے بغیر اس کے پاس کچھ آئی بات صحیح. امریکہ اس کا ناجائز بیٹا ہے اور ظاہر ہے بیٹا باپ کی مدد کو آتا ہے, خون گرماتا ہے, بھلے سفید ہو. یہ بھی تو اپنی جگہ کی بات ہے نا کہ وہ خون سفید ہے تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے سینیٹر نے ریزائن دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے پچھلے دنوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کے لیے وہاں گراؤنڈ میں گئی ہے. نہیں, بلکہ موجودہ حکومت جو ان کی مدد کے لیے گئی ہے, اب میں بداری زبان میں وہ جملہ بولوں گا, چوڑے میں گھڑوا کے آئیں گے. چوڑے میں گھڑوا کے آئیں گے ان کو. کیوں؟ تاریخ گواہ ہے, ویتنام میں گئے تھے, جیت کے آئے تھے کیا؟ نہیں. اچھا پھر افغانستان میں گئے تھے, ہاں جیت کے آئے تھے کیا؟ نہیں. عراق میں گئے تھے, جیت کے آئے؟ نہیں. شام میں پھنسے ہوئے, ہاں. ابے تو یہ کیا کر لیں گے, یہ کیا کریں گے؟ ابے کہیں جیتے ہوں تو آدمی بات بھی بولے گا ابھی یہاں جیتے. ابے مزے کی بات ہے, بعض تو ایسے علاقے تھے کہ جہاں ان کے جیتنے کے چانسز تھے. یہاں تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ایک طرف عراق ہے, دوسری طرف لبنان ہے, تیسری طرف اردن ہے. یہ ویتنام نہیں ہے. یہاں تو مزے کی بات ہے, کارروائی کرنے والے ادھر سے بھی آئیں گے, ادھر سے بھی آئیں گے, ادھر سے بھی آئیں گے, اور وہ والے بھی آئیں گے کہ جو بولتے ہیں آؤ 9/11 کھیلے. تم نے وہ والا کھیلا تھا بلڈنگ گرانے والا, ہم وہ والا کھیل کے دکھاتے ہیں دوسرا والا. بتا رہا ہوں نا یار, تفصیلات بہت ہیں. بات ساری وہی ہے کہ ایک تو وقت کی قلت, اور کچھ چیزیں نا وقت پہ اچھی لگتی ہیں, ان موضوعات پر اچھی لگتی ہیں, پھر یہ جو سمجھایا یہ بعض مرتبہ ذہن سے پھر فراموش ہو جاتا ہے. اچھا جی, پھر یہ خیبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرا, لیکن آپ حیران رہ جائیں گے, کوئی جوان نہیں مارے گئے, کوئی عورتیں قیدی نہیں بنائی گئیں, کوئی بچوں پہ ظلم نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ الٹا یہ کہ وہ خود ہی آ کے گرفتاریاں دے رہے ہیں, ان کی عوام ہے نا, آ کے گرفتاریاں دے رہی. صحابہ کھڑے ہو کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ گرفتاریاں سارے اپنے وہ جتنے بھی, اچھا کیا لے کے گرفتاریاں دے رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا چیز تھی, ان کے پاس ہاریوں کے جو اوزار ہوتے ہیں نا, ہاریوں کے جو اوزار ہوتے ہیں. بھائی ظاہر ہے کہ وہ تو غریب لوگ تھے اپنے علاقے کے. یہ میں بتا دوں آپ کو ایک بات کہ بظاہر آپ کو جو یہودی وہ نظر آتے ہیں نا کہ سب ایک ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. یہودیوں میں بھی یہ طبقاتی سسٹم ہے. امیر جو یہودی ہے نا, جو غریب یہودیوں کو پیس کے رکھتے ہیں ہمیشہ. جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے نا برہمن اور شودر, اچھی ذات والے ہندو اور نیچ ذات والے ہندو, اسی طریقے سے یہودیوں میں ہوتا ہے اچھے والے یہودی اور غریب والے یہودی. ان میں غریب والے یہودی ہوتا ہے, ان میں اچھے والے یہودی ہمیشہ امیر ہوتے ہیں. سمجھے ہیں بات کہ نہیں؟ بہرحال اچھا جناب علی, اب آپ یہ دیکھیں وہ بیچارے سب باہر نکل کے آ گئے, انہوں نے گرفتاریاں دینے, صحابہ ان کو دیکھ رہے کہ کیا کر رہے ہیں اور گرفتاریاں کیسے دے رہے ہیں. انہوں نے آ کے اپنے اپنے اوزار جلے سے رکھے اور بیٹھ گئے, وہ اوزار سامنے رکھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات کہی, عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ بھائی ایسے ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے, تشریف لائے. آپ نے دیکھا, کہا ان سے پوچھی کیا کر رہے ہو؟ ہم گرفتاریاں دے رہے ہیں. ہم تمہیں گرفتار کرنے تھوڑی آئے, ہم تو تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے. تو تمہارے لوگوں نے ہمیں روکا, ہم نے نہیں کہا کہ شرائط رکھی کہ چاہو تو اللہ کا دین قبول کر لو, تم ہمارے بھائی ہو, اور نہیں تو خراج دے دو, یعنی کہ عملداری ہمیں دے دو, حاکمیت ہماری ہوگی, ہمیں خراج دو, تمہارے ڈیولپمنٹ کے کام ہمارے ذمہ ہوں گے اور تمہاری جان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی, فوج ہماری کھڑی ہوگی ادھر, مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں تو پھر تو چارہ کوئی نہیں بچے گا نا کہ پھر جنگ ہو. انہوں نے جنگ کرنا پسند کیا, ہم لڑے تو نتیجہ تمہارے سامنے. ہم تمہیں کوئی قیدی بنانے گرفتار کرنے, زمین تمہاری ہی رہے گی,
وہ سب ایک دوسرے کے منہ یہ کیا بولا ہے, ایسا تو کبھی نہیں ہوا. زمین تمہاری رہے گی, تم کھیتی باڑی کرتے تھے تم ہی کرتے رہو گے, گھر تمہارے ہی رہیں گے, تم رہتے تھے تم ہی رہتے رہو گے. نہ تمہاری زمینوں سے کوئی مقصد, نہ تمہارے گھروں سے کوئی مقصد. اور نہیں سمجھے, یہاں تک کہ مزے کی بات دیکھا, وہ جو قلعے جنہیں صحابہ فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے, ان قلعوں کے تہخانوں میں گئے. آپ کو پتا ہے قلعوں کے تہخانے کیسے ہوتے ہیں؟ قلعوں کے تہخانے ایسے ہوتے ہیں جن میں پوری کالونی آباد کی جا سکتی ہیں. مشکل وقت میں, خطرے کا وقت میں اپنے یعنی کہ اس قلعے میں رہنے والی عورتیں اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور مصنوعی کالونی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کو اتنی بڑی بیسمنٹس ہوتی ہیں اس کی, وہ پوری بیسمنٹ ہیں. وہ ساری کی سارے جو تہخانے تھے وہ سونے کی اینٹوں سے بھرے ہوئے تھے. وہ ٹیکسز جو یہودی گورنمنٹ, خیبر کی گورنمنٹ اپنے عوام سے لیتی تھی نا, یہ سارا وہ پیسہ تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اونٹوں, خچروں, گھوڑوں کو بھر رہے اسے, حتیٰ کہ انہی کے جانور پکڑ کے اور انہی کے اوپر وہ اینٹیں لاد رہے, سونے کی اینٹیں لاد رہے, لاد کے باہر لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے, اللہ کے رسول اس کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دو. او بھائی میرے, اور نہیں سمجھے کچھ بات کو, یہاں کے غریبوں میں یہ سب تقسیم کر دو. کیوں؟ کس کا پیسہ یہ غریبوں پہ جو ظالمانہ ٹیکسز لگا کے ان کا سارا خون چوس لیتا ہے اس گورنمنٹ نے, یہ سارا پیسہ نہیں ہوتا, وہ سارا سونا انہیں میں تقسیم کر دو. اور بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں, یہ دور تھا, یہ دور گزر گیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس طرح سائرس, جس طرح ٹائٹس اور جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان پر محسن بن کر آئے, ان کے نجات یافتہ بن کے آئے, ان کی نجات دہندہ بن کے آئے, انہیں یہ چاہیے تھا سعادت مندی کے ساتھ اب قبول کر لیتے. نہیں, وہ بھی نہیں. روم پورا کا پورا یہودی ہونے کی دیر تھا, روم پورا یہودی ہوا, پوری دنیا میں انہوں نے مظالم شروع کر دیا. عیسائیوں کو یہ ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے, ایسے مارتے تھے, ان کی عورتوں کی عصمت دریاں کرتے تھے, ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. اتنا ظلم کیا انہوں نے عیسائیوں پہ جس کی گاجر نہیں. سورہ کہف پڑھیں آپ, اصحاب کہف کا جو واقعہ وہ ہے ہی ہے. انہیں مارنے کے لیے تو بھاگے تھے ان لڑکوں کو, یہ ان کے پیچھے ان کے علاقے میں تبلیغ کرنے پہنچے, اور اچھا یہ پیچھے میں نے بتایا تھا, یہ وہی تو سارا سلسلہ تھا. یہ اب اللہ رب العزت نے ان پر بھیجا ہٹلر کو, اور آگے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ وہاں تو بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر کلمہ پڑھ لیتا تو آج ہم کہتے ہیں حضرت ہٹلر رحمۃ اللہ علیہ. بھائی میرے ہے یا نہیں سمجھے؟ وہ تو جو مطلب ایک چھوٹی سی بات سے بتاتا ہوں. ایک جرمن جرنل سے, یہ ہٹلر کا ایک جرنل, اس سے پوچھا گیا آپ یہودیوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اور سنو توجہ طلب بات ہے, آپ یہودیوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اور جواب میں کہا تھوڑا بیٹھو تسلی سے سمجھاتا ہوں. بٹھایا اس, تمہارے گھر میں اناج کی بوریاں ہوتی ہیں, ہاں. چوہے آتے ہیں, ہاں. کیا کرتے ہو ان چوہوں؟ اب وہ اس سے پہلے کچھ بولتا تو جنرل کہنے لگا کہ تم شاید ان کو اپنی اناج کی بوریوں سے اناج نکال کے دیتے ہوگے, انہیں کھلاتے ہوگے, پالتے ہوگے, بڑا کرتے ہوگے, ان کی نسلیں بناتے ہوگے. تو وہ کہنے لگا نہیں بھائی, ہم انہیں مار دیتے ہیں. بھائی کیوں مار دیتے ہو؟ جنرل نے کہا کیوں مار دیتے ہو؟ وہ ہٹلر کے جنرل نے بولا کیوں مار دیتے ہو؟ اس نے کیا کر دیا غریب نے کہ بھائی وہ اناج کو نقصان پہنچائے گا نا. بھلے نقصان کیا پہنچائے گا, وہ تو اپنے پیٹ کا لینے ہے. کیا نقصان پہنچائے گا؟ وہ تو اس کو بھوک لگی, وہ اپنے بھوک کے لیے, اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ تمہارے اناج پر آیا, وہ کیا تمہیں نقصان پہنچائے گا؟ تو یہ کہنے لگا ارے بھائی چوہے کی فطرت میں ہوتا ہے, کھاتا کم ہے برباد زیادہ کرتا ہے. تو جرنل کہنے لگا اب سمجھو تم بات, یہودی کی فطرت میں ہوتا ہے
کھاتا کم ہے برباد زیادہ کرتا ہے. امن کم ہے اس کے پاس، فساد زیادہ ہے. دین کم ہے اس کے پاس، تشکیک زیادہ ہے. الہامات اس کے پاس کم ہیں، اتہامات اس کے پاس زیادہ ہیں. اور مزے کی بات یہ، میں کہہ رہا ہوں نا، شروع میں بھی میں نے 2 مرتبہ عرض کیا ہے، وہ تو ایک دیگر بات ہے کہ کوئی یعنی ثابت کرے اس بات کو کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں. جو حضرات نسب کی بحثیں جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ زبردستی کے سید ہیں. ہے نا، ہمارے یہاں بھی ہر تیسرا آدمی کون؟ سید ہے. سید کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی آل. اچھا، کلر تو نہیں ہے تمہارا وہ والا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھو تفصیلات تو بہت ہیں بات کرنے کو، تو اس پہ بھی بات ہے. مطلب آپ مزے کی بات دیکھیں، یہودی ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، کالے ہیں. بس کون سے ہو تم؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تمہارے تو آباء و اجداد میں کوئی کالا نہیں تھا. بھائی کالا ہونا برا نہیں ہوتا، لیکن ہم تو ایک نسب کی بحث کر رہے ہیں. ہم تو ایک وہ بات کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے نے ہمارے نبی پہ اعتراض کیا کہ رسول تو آئے ہمارے اندر ہے. اب تمہارے اندر تم کیا ہو؟ وہ تو جو آئے وہ یعقوب علیہ السلام کے آل میں تھا. یعقوب علیہ السلام تو تھے بھتیجے اسماعیل کے، اور اسماعیل کے تھے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنی اسرائیل تو یہ آپس میں چچا زادے. تم کون ہو؟ جمعہ 8 دن سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ وہ اپنی جگہ ایک بحث. پھر اللہ نے ہٹلر کو مسلط کیا. ہٹلر نے کیا کرا؟ ایک وہ غیر ثابت شدہ قول ہے، یہ قول ثابت نہیں ہے، ہٹلر کے نام سے مشہور ہے. اگر ثابت ہو جائے تو بڑی سمجھنے کی بات. وہی ہٹلر سے کسی نے پوچھا کہ تم نے سارے یہودی کیوں نہیں مار دیے، کچھ چھوڑے کیوں ہیں؟ تو جواب کے اندر کہنے لگا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے میں نے یہودیوں کو کیوں مارا. کیونکہ چوہا کیا کہتا جنرل صاحب نے؟ چوہا کھاتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ انتہائی معذرت کے ساتھ میں جو بات کرنے لگا ہوں، مسئلہ یہ آپ کہوں گے نا یار انسانیت کے ناطے مسئلہ یہ وہ اس فطرت پہ نہیں ہے نا انسانیت والی. دیکھیے ویڈیوز، آپ سمجھو نا ذرا اس بات. طاقت میں آنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اور میں صرف آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل اگلے درس میں پھر ہم یہیں سے پڑھیں گے. صرف آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں، یاد رکھیں اس بات کو. اس پروپیگنڈے کا شکار بالکل مت ہوئیے گا کہ اسلامی حکمران اور اسلامی فوجیں کیا کر رہے ہیں. اس پروپیگنڈے کا شکار بالکل بھی نہیں ہونا ہے. یقین کریں کہ جب افغان جہاد شروع ہوا تھا نا، روس نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا، تو یقین کریں یہ بہت کم دن گزرے ابھی جو گزر رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ دن گزرے تھے. یہاں تک کہ ہلمند، کندھار جیسے بڑے جو صوبے تھے نا، کھنڈر بن چکے تھے. لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا. روس جیسا سپر پاور ختم. پھر امریکہ آیا، اور بھائی کتنے عرصے تک تو وہ کلسٹر بامز ہی گراتا رہا ہے، کئی ہفتوں تک. ایسا لگتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب سب ختم ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، اب تو گیا افغانستان. آج کہاں ہے امریکہ؟ یقین کریں کیفیت امریکہ کی یہ ہے، امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے. کیا اطلاعات ہیں آپ بھائیوں کے پاس؟ نکل گیا ہے. بیچارے کی کیفیت یہ ہے، آپ نے جنگل کے اندر درندوں کو پکڑنے کا پھندا دیکھا ہے؟ ایسے بند ہوتا ہے یوں، دیکھا پھندا؟ اس میں ٹانگ آ جاتی ہے نا، ایک دفعہ چھڑائے ایسے نہیں چھوٹتی، اس کی ٹوٹ جاتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس میں ٹانگ ایسی بندی رہتی ہے. ایسے پھنسا ہوا امریکہ، ایسے افغانستان بس کیا ہے، کرکٹ میچ سے باہر آؤ، عمران خان نواز شریف سے باہر آؤ، معیشت سے باہر آؤ، یہ ندی نالوں والی سیاست سے باہر آؤ. پوری دنیا کی سیاست پر نگاہ ڈالو گے نا، ایک ایک چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ.
ایک ایک چیز نظر آنا شروع ہوگی. آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, کیسے چیزیں جو نا تبدیل ہوتی جا رہی ہیں ساری. مطلب مجھے بتائیں نا ایک بات مزے کی کہ جی کتنا مطلب بہترین وقت ہے نیٹو کے پاس فلسطین پہ حملہ کر دینے کا. آ رہی ہے نیٹو؟ آ نہیں رہی. کیوں؟ امریکہ افغانستان پہ نہیں آ گئی تھی, عراق پہ نہیں چلے گئے تھے, تو فلسطین پہ کیوں نہیں آ رہے؟ جیسے تم رونا رو رہے ہو نا اس بات کا, یار کہاں ہے ہماری اسلامی فوجیں, کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں, اب پہلے تم یہ دیکھو نیٹو کیوں نہیں آ رہی. اتنا آسان میدان ہے, کوئی نہیں آ رہا نا فلسطینیوں کی مدد کے لیے, تو آ جائے نا نیٹو. کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب کچھ دکھ رہا ہے کہ کوئی ہے وہاں, کوئی ہے, کچھ چل رہا ہے وہاں, کچھ ایسا کہ جس کی وجہ سے نیٹو بھی ذرا سا پیچھے ہو کر کھڑی ہے. ذرا دیکھو بھی حالات, دیکھو معاملات کیا ہیں. آئیں گے, پہلے تم مرو پھر ہم اپنے حالے مروائیں گے. تو اس لیے خوشخبریوں کا پیچھا کیا کریں, بدزنیوں کی پیروی مت کیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آسانیاں پیدا کرو, مشکلات مت کھڑی کیا کرو, خوشخبریاں دیا کرو, ڈرایا مت کرو. کل صبح یہ ملک ختم ہو رہا, کب سے سن رہے ہیں یہ بات؟ بچپن سے. ہوا ختم؟ جو یہ کہتے تھے ان میں سے بعض ختم ہو گئے, وہ بڈھے چلے گئے, یہی بولتے بولتے دنیا سے وہ بڈھے نکل لیے. یقین کرو اللہ نے گنجے کو ناخن نہیں دی اور ہمیں حکومت نہیں دی, ورنہ ہم چائنا میں وہ جو سینیٹر تھا نا جس نے مرسی کلنگ کے بل پیش کیا تھا کہ 100 سال سے اوپر والے سارے بڈھے ہلاک کر دو, ہم وہی بل لے آتے ادھر. بہرحال بہت سارے لطیفے ہیں, بہت ساری تفصیلات ہیں. اصل مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسے لوگ, اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تمہاری میری اطلاعات غلط ہو سکتی ہیں, حالات و واقعات کچھ اور ہو سکتے ہیں, پیچھے کچھ اور بن سکتا ہے, معاملات بنائے گا کون؟ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ قیامت تک ان پہ ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو دردناک عذابوں سے گزارتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب, اور بے شک تیرا رب بہت جلدی پکڑ لینے والا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. اصل میں یہ معاملہ اس طرح ہے